السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 38۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا ایہا، اے الذین، وہ لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، ما، کیا ہے، لکم، تمہارے لیے، اذا، جب، قیل، کہا جاتا ہے، لکم، تمہارے لیے، انفروا، تم نکلو، فی، میں، سبیل، رستہ، اللہ، اللہ کے، اذ ثاقلتم، تم چمٹ جاتے ہو، الی، کی طرف، الارض، زمین، ارضیتم، کیا تم راضی ہو گئے ہو، بالحیات، زندگی کے ساتھ، الدنیا، دنیا کی، من، بدلہ میں، الآخرہ، آخرت کے، فما، پس نہیں ہے، متاع، فائدہ، الحیات، زندگی کا، الدنیا، دنیا کی، فی، میں، الآخرۃ، آخرت، الا، مگر، قلیل، بہت تھوڑا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، تمہیں کیا ہے جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے کے لیے نکلو، تم زمین کے ساتھ چمڑ جاتے ہو۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا آخرت کے بدلے میں تم دنیا کی زندگی سے راضی ہو گئے؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، دنیا کا فائدہ آخرت کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو توبیخ اور زجر کیا ہے، انہیں ڈانٹا ہے کہ جب تمہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے کہا جائے تو تم زمین کی طرف بوجھل کیوں ہو جاتے ہو؟ در حقیقت یہ خطاب اور یہ اشارہ ان منافقین کی طرف ہے کہ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے نکلے، یہ واقعہ فتح مکہ کے بعد جب آپ طائف سے واپس آ رہے تھے تو اس وقت آپ کو پتہ چلا کہ ملک شام کے اندر جو غسان قبیلہ ہے، جو روم کے بادشاہ کی طرف سے اس علاقے کا حکمران تھا، ان کو جب محسوس ہوا کہ سارے کا سارا عرب جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو چکا ہے، اور اب ان کو اتنا پتہ تھا کہ عرب کی حدود کے ساتھ شام کی سرحد ملتی ہے، تو اس غسان قبیلے کے لوگوں نے روم کے بادشاہ کو خط لکھا کہ ہمیں ڈر ہے کہ اب یہ عرب کے لوگ ہماری طرف رخ کریں گے، تو تم ہماری مدد کرو، ہم عربوں پر چڑھائی کریں تاکہ ان کو یہیں پر دبا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روم کے بادشاہ کو خط لکھا، اس کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نے یہ خط پڑھا اور پڑھنے کے بعد اس نے چاہا کہ اسلام قبول کر لے، لیکن اس کی قوم نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ خیر، یہ خود تو مسلمان نہ ہو سکا قوم کے ڈر کی وجہ سے، لیکن جب غسانیوں نے اس سے مدد مانگی کہ عرب کے خلاف ہماری مدد کر، تو اس نے ان کی مدد بھی نہیں کی، یہ جنگ کے لیے تیار بھی نہ ہوا۔ البتہ غسانی اپنے طور پر ہی تیاری کرتے رہے۔ اس کو جب پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل پڑے ہیں تو یہ نہیں آیا مقابلے میں۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جا کر ٹھہرے۔ آپ کی عادت مبارک تھی کہ آپ 20 دن کے قریب ٹھہرتے تھے، جس علاقے کو فتح کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جا کر رکے، ٹھہرے رہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس سارے علاقے پر اسلام کی دھاک بیٹھ گئی، اور کوئی جتنے ادھر کے لوگ تھے وہ سب کے سب اسلام کے تابع ہو گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی کرنی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جب امتحان لیتا ہے نا بندے کا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس امتحان کے ذریعے کھرے اور کھوٹے کو علیحدہ کرتا ہے۔ امتحان ایسا ہوا
کہ یہ غزوہ تبوک عین اس موقع پر پیش آیا کہ جس موقع پر فصلیں بالکل تیار اور پک چکی تھیں، اور یہ ذمہ دار لوگوں کو پتہ ہے کہ جب فصل تیار ہوتی ہے نا، اس کو چند دن بھی نہیں چھوڑا جاتا، کیونکہ وہ فصل کے خراب ہونے کا ڈر ہوتا ہے، بارش کا ڈر ہوتا ہے، طوفان آندھی کا ڈر ہوتا ہے۔ عین فصلیں تیار ہیں، اور جب فصل تیار ہوتی ہے ایک دوسری مشکل ذمہ دار کو یہ ہوتی ہے کہ اس کے گھر پہ اس ٹائم کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ جو دانے اور جو کچھ ہوتا ہے اس نے قرض اٹھا اٹھا کے اس سے زمینوں پہ لگایا ہوتا ہے، اس کے گھر پہ بھی اس ٹائم کچھ نہیں ہوتا۔ ایک تو موسم ایسا تھا کہ فصلیں تیار، اور دوسرا ساتھ لے جانے کے لیے زادِ راہ کی بھی قلت، اور تیسری سب سے بڑی چیز کہ سفر اتنی دور کا سفر 1 ماہ کی مسافت تقریباً، اور چوتھی بڑی مشکل یہ تھی کہ گرمی قہر کی گرمی تھی، شدت کی گرمی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ پہلا موقع تھا، جو سیرت کا طالب علم ہے اس کو پتہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی، جب آپ جہاد کے لیے نکلتے تو آپ توریہ کرتے تھے۔ توریہ کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ آپ نے جانا مشرق کو ہوتا تھا تو آپ اشارے مغرب کی طرف کرتے تھے۔ یہ آپ کی حکمت عملی اور بصیرت ہوتی تھی تاکہ کوئی جاسوس اگر بیٹھا ہے تو اس کو اپنے جاسوسی میں کوئی کامیابی نہ مل سکے۔ لیکن یہ واحد غزوہ ہے تبوک کا کہ جس پر آپ نے کوئی توریہ نہیں کیا، آپ نے کھلا کہا کہ ہم نے رومیوں کے خلاف لڑنے کے لیے جانا ہے، اور آپ نے کوئی کنایا توریہ استعمال نہیں کیا، سیدھے سیدھی باتیں کی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکلو، سب نکلو، کوئی پیچھے نہ رہے۔ اس موقع پر منافق اور کچھ وہ لوگ کہ جو ابھی اسلام کے اندر داخل ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارک نے، انہوں نے آپ کی صحبت میں کچھ وقت بھی نہیں گزارا تھا، ان کو کچھ بوجھ سا دل کے اندر محسوس ہوا کہ ابھی تھوڑا سا رک جائیں، پھل اتر جائے، موسم ذرا ٹھنڈا ہو جائے، مال و دولت آ جائے گا، پھر نکل جائیں گے جہاد کے لیے۔ اللہ رب العالمین کو ان کے دلوں کے اندر آنے والی یہ چیز بھی پسند نہ آئی، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت یہ آیت اتاری۔ رہے منافق تو منافق ہی تھے، لیکن اس آیت کے اترنے کا فائدہ ان لوگوں کو ہوا کہ جو اسلام لانے میں سچے تھے، لیکن شروع میں جب یہ حکم دیکھا تو تھوڑا سا طبیعت پر بوجھ آیا، کیونکہ انسان ہے، کمزور ہے، یہ کیفیت تو بنتی ہے۔ لیکن جیسے یہ آیت مبارکہ اتری تو جو ایمان والے تھے ان کے سینے ٹھنڈے ہو گئے، انہوں نے دل جان سے اس حکم کو تسلیم کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو، جب تمہیں کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں نکلو تو تم زمین کی طرف کیوں چمٹ جاتے ہو، بوجھل کیوں ہو جاتے ہو؟ بوجھل ہونے سے مراد تمہیں دنیا کی زندگی اچھی لگنے لگتی ہے، تمہارا دل نہیں کرتا دنیا چھوڑنے کو، ایسا کسی ایمان والے کو زیب نہیں دیتا۔ اب یہ تو تھا ایک واقعہ جس کو اللہ نے بیان کر دیا۔ یہاں پر میں اور آپ 1 منٹ کے لیے اپنے نفسوں کا بھی جائزہ لیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم جہاد کے لیے ہے۔ جہاد تو یہ ہوتا ہے کہ اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے نکل پڑنا۔ ہم تو اتنا بھی نہیں کرتے کہ اذان سن کے دکان بند کر دیں، ہم تو بوجھل ہو جاتے ہیں، زمین دکانوں پر چمٹ جاتے ہیں، اپنے کاروبار کو چھوڑ کے آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اپنی مجلسیں، دوست احباب، رشتہ دار آئیں تو نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ رشتہ دار آئے ہوئے تھے، دوست آئے ہوئے تھے، نماز چھوڑ دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تمہیں کہہ دیا جائے پھر تم نے زمین کے ساتھ نہیں جڑنا، پھر تم نے اپنی جان اور مال کو لے کر اللہ کے راستے میں نکل پڑنا ہے۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم دنیا کی زندگی سے راضی ہو گئے ہو آخرت کے بدلے میں؟ اللہ اکبر۔ اس صحابی کا وہ کتنا زبردست ایمان تھا کہ جو کھجوریں کھا رہا تھا جب آپ نے جہاد کا حکم دیا، اس نے کھجوریں بھی پھینک دی۔ اس نے اتنا بھی نہیں کیا کہ چلو دوڑتا دوڑتا کھجوریں کھا لوں، اس سے پھینک دی۔ اس نے کہا کہ اتنی تاخیر بھی جنت سے میں کیوں کروں کہ میں کھجوریں کھانے کا وقت دنیا پہ گزار دوں۔ اور وہ صحابی کہ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنا کہ آپ نے حکم دیا جہاد کا، اس نے اپنی اہلیہ کے ساتھ رات گزاری اور غسل کا وقت بھی اس نے اپنے لیے مناسب نہ سمجھا۔ اس نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ وہ کیسا مجاہد اور کیسا عظیم انسان تھا کہ اپنی نئی دلہن کی محبت بھی اس کو اللہ کے راستے سے روک نہ سکی۔ وہ نکل پڑا اور شہید ہو گیا۔ اللہ کے فرشتوں نے آ کر اس کو غسل دیا اور غسیل الملائکہ کا لقب اس نے پایا۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا
تم راضی ہو گئے ہو دنیا کی زندگی کے ساتھ آخرت کے بدلے میں، واللہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہ بہت زیادہ ہے، دنیا قلیل ہے۔ آگے فرمایا کہ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں انتہائی قلیل ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، آپ نے فرمایا دنیا کی مثال ایسے ہے کہ جیسے تم میں سے کوئی ایک سمندر کے اندر اپنی انگلی کو ڈبوتا ہے، فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجِعُ، وہ دیکھے کہ اس کی انگلی کو کتنا پانی لگا ہے۔ یہ آپ نے تمثیل دی ہے کہ جتنا قلیل پانی اس کی انگلی کو لگا یہ دنیا ہے، اور باقی جو سمندر ہے ٹھاٹھے مارتا بحر بے کنار جو ہے یہ آخرت ہے۔ اب آپ خود اندازہ کیجئے کہ دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے۔ تو تھوڑی سی زندگی کو ہم تکلیفوں کے اندر گزار لیں، واللہ جہاں پر جو دنیا میں محنت کرے گا نا، قبر اس کے لیے راحت ہے، قبر میں آرام سے سوئے گا۔ اور جس سے دنیا کے اندر مشقت نہ اٹھائی، محنت نہ کی، اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف نہ کیا، پھر آگے اس کے لیے سکون نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت ہمارے دلوں میں بڑی کر دے، اور اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ہمارے دلوں کے اندر حقیر کر دے اور اس کی حقیقت ہمیں دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔